یتیم کے ساتھ معاملہ دیکھیے، غریب کے ساتھ معاملہ دیکھیے، مفلس اور ندار کے ساتھ معاملہ دیکھیے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا معاملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس یتیم بچے سے پوچھا کہ بیٹا گزشتہ سال تیرا ابا حیات تھا اور تجھے عیدگاہ لے کر گیا، بچہ سچی بات بتانا، جب تیرا باپ تیرا والد تجھے عیدگاہ لے کر گیا تو تیری انگلی پکڑ کر تجھے لے کر گیا یا تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گیا؟ سبحان اللہ تو بول دیں اونچی آواز سے۔ روزہ تو نہیں ہے کسی کا نا؟ روزہ آج کے دن مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے، روزہ نہیں ہے تو اونچی آواز سے بولیں۔ آقا علیہ السلام نے اس یتیم بچے سے کہا کہ بیٹا تیرا باپ تجھے انگلی پکڑ کر، تیری انگلی پکڑ کر تجھے عیدگاہ لے کر گیا یا تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گیا؟ بچے نے کہا کہ آقا اگر سچ پوچھیں تو سچ تو یہ ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میرے باپ نے مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی پیدل چلنے نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے عید کے موقع پر عیدگاہ لے جاتے ہوئے اپنے محبوب کندھوں پر اٹھایا اور اپنے محبوب کندھوں پر اٹھا کر مجھے عیدگاہ لے کر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے قبل ان کندھوں پر میرے حسن و حسین کا حق تھا، اب ان کندھوں کے اوپر تجھے یتیم کا حق ثابت ہو چکا ہے، آج تجھے میں اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر عیدگاہ لے کر گئے۔ آقا علیہ السلام جب عیدگاہ کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے کندھے سے نیچے اتارا اور کندھے سے نیچے اتار کر اس بچے سے کہا، اس بچے کا نام تھا بشر۔ کیا نام تھا؟ سارے بولیں گے، پیچھے والے بھی بولیں گے۔ کیا نام تھا جی؟ بشر نام تھا۔ کہا کہ بیٹا یا بشر اما ترضا ان اکون ابوکا و امکا عائشہ، اے بیٹا اے بشر کیا تو اس بات پر خوش اور راضی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہو رہا کہ آج کے بعد تو یتیم نہیں رہا، آج کے بعد تیرا ابا محمد کریم ہے اور تیری اماں عائشہ بن چکی ہے، آج کے بعد تیرے سر پر محمد کریم کا سایہ ثابت ہو چکا ہے، آج کے بعد تیرا باپ محمد کریم ہوگا، تیری ماں عائشہ ہوگی، اس لیے خوش ہو جا۔ آقا علیہ السلام کا یہ جملہ جب اس یتیم بچے کے کانوں پر پڑا تو وہ بچہ اتنا خوش ہوا کہ اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور وہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ آقا علیہ السلام ان سب بچوں کے درمیان میں پہنچے اور آقا علیہ السلام نے اس یتیم بچے سے کہا کہ بیٹا تو جب تک ان بچوں کے درمیان گل مل کر ان بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھلکھلا کر کھیل نہیں لیتا اور کھیل اور کود نہیں لیتا، اس وقت تک میں محمد کریم عید کی نماز ادا نہیں کروں گا۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، اپنے دوستوں کے مابین گیا، سینہ چوڑا کر کے گیا، چہرے پر اس کی مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے، اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، سر پر تیل لگایا ہوا ہے، سر کے بال کنگھی کیے ہوئے ہیں۔ سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو کر کہنے لگے کہ دوست کیا بات ہے، تجھے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تیرا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے تیرے کپڑے میلے کچیلے تھے، تھوڑی دیر پہلے تیرے سر کے بال پرا گندا تھے، لیکن کیا بات ہے کہ تو چمک اور دمک گیا ہے؟ وہ بچہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے، وہ بچہ کھلا کر مسکرا کر سینہ چوڑا کر کے بوانگ دول کہتا ہے کہ ہاں تھوڑی دیر پہلے میں یتیم تھا، تھوڑی دیر پہلے میرا ابا نہیں تھا،
تھوڑی دیر پہلے میری اماں نہیں تھی، میں یتیم تھا، میں نادار تھا، میں مفلس تھا، میں غریب تھا، لیکن اب میں یتیم نہیں رہا، اب میں مفلس نہیں رہا، اب میں نادار نہیں رہا، اب میں بے سہارا نہیں رہا، اب میں بے آسرا نہیں رہا، بلکہ میرے ابا محمد کریم بن چکے ہیں اور میری اماں عائشہ بن چکی ہے۔ خدا کی قسم سارے بچے بلک بلک کر رونے لگے اور چیخیں مار مار کر کہنے لگے کہ ہائے کاش کہ آج ہم سارے یتیم ہوتے اور ہمارے ابا محمد کریم بن جاتے اور ہماری اماں عائشہ بن جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ چونکہ وقت پر آتے نہیں ہیں،